آپ نے اپنا میوزک کریئر شروع کیا تو اس وقت آپ تھوڑے صوفی زیادہ تھے, از دیٹ کریکٹ؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے, کبھی کسی نے نہیں کیا میرے سے. میری جو پہلی البم تھی نا اس کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. جب میں نے البم بنایا تو میرے ذہن میں آیا کہ نہیں, مجھے تو وہ کرنا ہے جو مجھے پولیٹیکلی فائدہ ہو. اپنی طرف سے میں نے چلاک بن کے میں نے پہلا گانا کیا اللہ میرے دل کے اندر, لیکن اس کے اندر سارا پالیٹکس تھا نا. پھر اس کے بعد تھا بھر دے جھولی تو میری مولا. میں کل جو باہر نکلا سنو میں نے کیا دیکھا, گرمی میں لوگ تھے تڑپتے ہوئے, سب ہی تھے آسماں کو تکتے ہوئے. I remember this song. But do you feel threatened in the political environment? جب کسی ملک میں گھروں کے بعد تالے لگنے شروع ہو جائیں اور پھر کنڈے لگنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے نا وہ اب لوگوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہا. What were your main goals for the party? کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ امیر لوگ ہیں زیادہ تر وہی سیاست میں آتے ہیں. ہماری پارٹی اس کے برعکس یہ کہہ رہی ہے کہ عام لوگوں کو آنا چاہیے. عام لوگ آئیں گے تو وہ عام لوگوں کے لیے کچھ سوچیں گے. بالکل. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اسپیک ایزی. آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ آج جو میرے گیسٹ ہیں, ہی نیڈز ایبسلیوٹلی نو انٹروڈکشن ان دا فیلڈ آف میوزک اینڈ ان دا فیلڈ آف پالیٹکس. Jawad Ahmed, who started his career with music, pop and Sufi back in the day, اور بہت ہی ایک سکسیسفل اور ہیپننگ میوزک کریئر کے بعد انہوں نے 2017 میں پالیٹکس میں قدم رکھا اینڈ فارمڈ ہز اون پارٹی کالڈ برابری پارٹی. اینڈ دیٹ شفٹ فرام میوزک ٹو پالیٹکس واز ویری انٹرسٹنگ. اور آج مجھے لگتا ہے کہ کوئی 20 سال بعد پھر ان کا انٹرویو کر رہی ہوں. I remember I interviewed Jawad a really long time ago when his music career was booming and now his political career is booming. So let's chat with Jawad today. Assalamu alaikum. Walaikum assalam and thank you very much for a very long and kind introduction. نہیں, I would say so many more things Jawad, کیونکہ there's so much to say about you. You've had such a colourful career اور آپ کی trajectory جو ہے جو ایک بینڈ سے پھر آپ کا سولو career and then you shifted towards politics, اس پہ بھی میں بات کروں گی کیونکہ بہت سارے میوزیشنز ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ کیونکہ they're vocal about social issues, وہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل ڈائریکشن کی طرف آتے ہیں. Is that something that you knew back in the day? مطلب جب آپ یونیورسٹی میں تھے, آئی بلیو یو ای ٹی میں آپ نے پڑھا, اس وقت سے ہی جس طرح اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے ہیں اینڈ یو نو یو آر اسٹینڈنگ اپ فار رائٹس, کوئی نہ کوئی آئی تھنک کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس, اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. تو کیا یہ تب سے شروع ہوا ہے یہ سارا سیناریو آپ کے اندر, یا یہ بعد میں آپ نے کہا کہ اب یہاں سے ہٹ کے یہاں آتے ہیں؟ عائشہ, یہ اس سے بھی پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے. میرے جو پیرنٹس تھے نا وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز تھے. دونوں پیرنٹس؟ ہاں جی. اوہ واو. میرے والد صاحب جو تھے وہ پڑھاتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں, توقیر احمد صاحب. ہاں جی جی. اور جو میری والدہ صاحبہ ہیں انیس توقیر صاحبہ, وہ لاہور کالج فار ویمن میں پڑھاتی تھیں, جو کہ لڑکیوں کا سب سے بڑا کالج ہے بالکل لاہور میں. تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئی تھی وہ پولیٹیکل سائنس کی. تو ان کی کتابیں جو تھیں نا وہ میرے ارد گرد ہر وقت پڑھی رہتی تھی. باقی بہن بھائیوں کو اتنا نہیں تھا شوق, میں ذرا بڑا سا وہ ان کا تھا اسٹوڈیس سا آدمی تھا, میں کتابیں بہت پڑھتا تھا. تو وہ ان کی کتابیں پڑھ کے فلاسفرز کو پڑھ کے اور پولیٹیشنس کو پڑھ کے اسٹیٹس مین کو پڑھ کے, تو ایسے ایسا مجھے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان میں غربت بڑی ہے, پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, تو ان کا کیا حل ہے. تو ایسے ایسا پھر میں تھوڑا سا بائیں بازو کے خیالات کی طرف شفٹ ہوتا گیا. اور جب کالج یونیورسٹی میں تھا میں باقاعدہ آئی واز ایکسپوز ٹو دا لیفٹسٹ آئیڈیاز, اور میں اچھا خاصا پڑھنے لکھنے والا آدمی بن گیا ہوا تھا. پھر میں نے میوزک اس لیے اسٹارٹ کیا کیونکہ مجھے کرنا تو پولیٹکس تھا, لیکن چونکہ میں تو مڈل کلاس کا آدمی تھا تو میں کیا کرتا, کیونکہ یہاں تو جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہوتے ہیں سارے. تو پھر مجھے لگا کہ مجھے شہرت کے لیے, کیونکہ ایک کام مجھے آتا ہے, اب میں بینڈ میں بھی گاتا رہا ہوں, تو اب مجھے نا یہ ایک پروفیشنلی کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ اس میں کافی نام بن رہا ہے لوگوں کا. میرے ارد گرد بہت سارے لوگ سٹار بن گئے تھے, تو میں نے کہا پھر میں بھی ٹرائی کرتا ہوں.
تو اس لیے میں نے سولو کریئر کیا. ویری انٹرسٹنگ. سو بینڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جوپیٹرز, علی عظمت اینڈ آئی بلیو اور کون تھا جوپیٹرز میں؟ بڑے نام تھے جوپیٹرز میں. علی عظمت جو تب تھا نا, تو ایک ہوتے تھے بلال بھائی جو جنہوں نے وہ گانا گایا تھا, سارے گدے وچوں کڑی ایک ہو جچدی جیڑی لک کتے بن کے دوپٹہ نچدی, شاید آپ کو پتا. تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے دیگا کیانی کا بھائی تھا, عرفان کیانی, وہ آیا تھا ایک سال میرا خیال ہے, لالا جن کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں آئی ٹک اوور. پھر میں نے تو کافی عرصہ کیا, میں نے کو 5.5 سال جوپیٹرز میں گایا. واو. اینڈ دین آپ نے اپنا سولو کریئر شروع کیا. ہاں, پھر میں نے اپنا سولو کریئر شروع کیا 2000 میں, کیونکہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لے لی ہوئی تھی. میں نے اپنے فادر کو کہا کہ یہ اب آپ کے لیے لے لی ہے. تو انہوں نے کہا یار وہ 2 سال ٹرائی کر لو, اگر 2 سال میں کچھ ہوتا ہے ٹرائی کر لو, ادروائز یو ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن. مطلب انجینئرنگ تو ہے ہی, بالکل, تو اس لیے کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو کر لو, 2 سال کا ٹائم لے لو. So you came out with one of your first songs was اللہ میرے دل کے اندر. That was the first song. That was the first song. اور وہ اتنا میگا ہٹ تھا. تو پھر کیا ریئیکشن تھا آپ کے والد کا؟ He must have been very proud of you. نہیں, انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ تو بڑا کمال ہے, اور کرنا چاہتے ہو تو کرو. پھر کرو. گریٹ. اس کے بعد اصل میں جو گانا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں چلا گیا نا, وہ تھا وہ کہندی ہے سیاں میں تیری. تو وہ اللہ میرے دل کے اندر کے بعد میں نے کیا. اس میں بھنگڑا کا نا ایک طرح سے کریز تھا. اس کی وجہ تھی کیونکہ لوگ شادیوں پہ, شوز پہ, کانسرٹس پہ ڈانس کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں. اور کانسرٹس بھی اگر آپ کو یاد ہو عائشہ کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, بلکہ ملتان, جتنے بڑے بڑے شہر تھے, اور ایون جو چھوٹے گاؤں دیہات قصبے تھے, وہاں پہ بھی میرے جیسے اسپانسرڈ آرٹسٹ جو ہوتے تھے, جیسے پاکستان ٹوبیکو ہے یا نیسلے ہے یا بعد میں وارد ہے, پھر یونیلیور ہے, کوک, پیپسی, تقریباً سب کے ساتھ ہی میں نے کام کیا. تو ہمیں تو وہ لے جاتے تھے گاؤں تک, وہاں پہ کانسرٹ ہوتا تھا, 20 سے 40 ہزار لوگ آتے تھے. 20 سے 40 ہزار اس وقت؟ جی, کیونکہ وہ اوپن ہوتا تھا, وداؤٹ ٹکٹ ہوتا تھا, پبلک کانسرٹ, اور وہ پبلک آ جاتی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح ڈانس کرتے تھے. مطلب وہ بڑا وہ جو دیکھا ہے نا آپ نے. لیکن اس وقت بھی کوئی راؤڈینس اس طرح نہیں ہوتی تھی. There was a lot of پیار محبت سے لوگ, they were having fun, تنگ نہیں کر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کو. وہ اب ہم نہیں دیکھ سکتے. اب تو سوشل میڈیا اتنا ہارڈ اور اگریسو ہو گیا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے لوگوں کی سوشل لائف پہ بھی اثر ڈال دیا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے ٹاکسک ہے تھوڑا سا. پاکستان کے اندر جو ہے نا, اب یہ بات لوگ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں جی ایسا ہے ویسا ہے, یہ کوئی اتنا پروگریسو ملک ابھی تک نہیں بنا. جب آپ کی سیاست میں اس طرح کے نعرے لگ رہے ہوں نا کہ کوئی مذہب کے نعرے لگا رہا ہے, بھائی مذہب تو ہم سب کا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, میرے سے اچھا اور بڑا مسلمان تو کوئی نہیں ہو سکتا, میرا تو یہی حسن ظن ہے نا, آپ کا بھی ہوگا. بالکل. اب مجھے کون سکھائے گا. لیکن جب لوگ سیاست میں یوز کرتے ہیں نا اس طرح کے سلوگنز کو, لوگوں کو مذہبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا جو اثر غریب آدمی پہ اور ڈاؤن ٹراڈن پہ, مظلوم پہ, محروم پہ جو پڑتا ہے نا, وہ بہت ہی نیگیٹو پڑتا ہے. اس کے اندر ایگریشن آتا ہے, اس کے وائلنس انسائٹ ہوتا ہے, اور وہ ہیٹریڈ, اور بالکل اس کے اندر جو اینمٹی ہوتی ہے نا جو لوگوں کے لیے, وہ اس کو ایکسپریشن کا اظہار مل جاتا ہے. Why do you think it comes up? کیا ہے, کیا چائلڈہڈ ٹراماز ہیں لوگوں کے, یا ان کے جو حالات ہیں obviously circumstances ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ What brings about aggression and violence in people? عائشہ, چائلڈہڈ ٹراماز تو ہم یہ کہیں گے نا کہ چلو مڈل کلاس کو اس ٹرم کی سمجھ آ جائے گی, لیکن جو غریب آدمی ہوتا ہے نا, غریب لڑکے لڑکیاں, ابھی بھی 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے پاکستان, تو ہمیں پتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو اس سے بھی زیادہ نہیں جاتے ہوں گے, اب وہ سارے جوان ہو چکے ہوئے ہیں. تو چائلڈہڈ ٹراماز جو غریبوں کے جو ہوتے ہیں, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب ہنگر, فائنینشیل انسیکیورٹی کمپلیٹلی, کہ آگے کا پتہ ہی نہیں ہے, کھانا ملے گا نہیں ملے گا, فیملی رہے گی نہیں رہے گی, اور فزیکل, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. بالکل بالکل. تو اب ہم جتنا اس سے نظر چرائیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھرا پڑا ہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ باتیں ہم کرتے ہیں اور ہمارا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, اور ایسے مطلب یہاں تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے نا. اگر کیسز رپورٹ ہونے شروع ہو جائیں تو پتہ نہیں وہ کتنے تھاؤزنڈز, یا میرا خیال ہے
وہ لاکھوں میں تو چلے جائیں. اچھا برا نہ مانیے گا, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, لیکن میں کرٹک ہوں کچھ لوگوں کا زیادہ. تو ایک بندے نے اگر آپ کے ایک وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی اگر جو ریپ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عورتیں اچھا لباس نہیں پہنتی, یا آدمی تو روبوٹس نہیں ہیں. جی آدمی روبوٹس تو نہیں ہے, وہ تو ریئیکٹ کریں گے, ان کے تو جذبات ہیں وہ تو نکالیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم, اور جو کہ پڑھا بھی باہر سے ہوا ہے, اور وہ ادھر آ کے ریلیجن پلے کر رہا ہے, ریلیجن کو باقاعدہ اس طرح ایکسپلوئٹ کر رہا ہے کہ عام آدمی اور عورت جو پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے یا بہت کم پڑھا لکھا ہے, اس کے ذہن میں کیا چیزیں جا رہی ہیں. بالکل. اور جب آپ پھر نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم ایسی ریاست بنا دیں گے, ہم ویسی بنا دیں گے, اور بھائی آپ انسانی ریاست تو بنا لو پہلے. آپ جن کی باتیں کریں وہ بہت بڑے لوگ تھے, وہ انہوں نے بنائی تھی, اور وہ اس جگہ کا نام بھی مدینہ تھا, وہ اس کو وہیں رہنے دو, ایکسپلوئٹ نہ کرو اس نام کو بار بار. تو اس ملک میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک سیاست کے اندر کوئی انلائٹنمنٹ ہے یا پروگریسیوزم ہے, یا یہاں پراسپیرٹی کی بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے. یہ بس ایسے ہی اپنے کرسی کے لیے, اپنے نام کے لیے, شہرت کے لیے لوگ یہ کر رہے ہیں, اور پیسے کا بنا رہے ہیں. اور جو امیر لوگ ہیں زیادہ تر وہی سیاست میں آتے ہیں. ہماری پارٹی اس کے برعکس یہ کہہ رہی ہے کہ عام لوگوں کو آنا چاہیے. عام لوگ آئیں گے تو وہ عام لوگوں کے لیے کچھ سوچیں گے, یہ تو نہیں سوچنے والے. ایشو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پارٹی کے اتنے وفادار ہو جاتے ہیں کہ آپ دوسری پارٹیز کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ جب آپ اس میں جاتے ہیں نا پھر لوگ آپ کے پرانے وہ دکھاتے ہیں بیانات. اچھا بہرحال پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹ لے لیں. 2013 میں یہ سب ہوا. اچھا میں نے کیوں نہیں جوائن کیا, اس سے آپ کو میرے آنسر سے پتہ لگ جائے گا کہ برابری پارٹی کیوں بنائی. دیکھیں یہ ساری پارٹیز انہی لوگوں کی تھی, فیوڈل لارڈز, ٹرائبل لارڈز, یہ پیر و مرشد نہیں ہوتے یہ سارے, ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی. نہیں ان کے اندر بھی شاہ محمود قریشی کیا ہیں مسئلہ, اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, وائس چیئرمین ہیں. اچھا اسی طرح اس کے بعد پھر اپر مڈل کلاس کے اپرچونسٹ تھے. ان میں لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس سے کوئی لوگ نہیں تھے, جو 20 کروڑ سے زیادہ ہیں اس ملک میں. تو مجھے اس میں جا کے کرنا کیا تھا؟ میں اپرچونسٹ تھا کہ میں وہاں جا کے بس ٹی وی پہ بیٹھتا, بڑا لیڈر بن جاتا, پیسے بناتا. میں تو انقلابی آدمی ہوں, تو میں ادھر جا کے کیا کرتا؟ اور میری بات کیسے کوئی سنتا؟ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو ایسی پارٹی میں آپ نہیں جا سکتے. اس لیے پھر ہم نے اپنی پارٹی بنائی. That's a big step. Was it very daunting کہ اپنی پارٹی فارم کریں, from scratch شروع کریں؟ ہاں. وہ کہاں سے آئی وہ ہمت کہ بس اب یہ کرنا ہے؟ کیونکہ شروع سے کرنا ہی تھا, تو ہمت تو وہ جمع ہوتی جا رہی تھی نا. ہاں. لیکن اور کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ شروع میں اندازاً؟ شروع میں تو دیکھیں 9 لوگ تو آپ کو ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ رن کریں گے آپ کی بیسک مینجمنٹ. وہ بھی ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن میں جب آپ رجسٹر کرتے ہیں نا تو آپ کو 9 لوگ اس کے سینٹرل سیکریٹریٹ سینٹرل کمیٹی میں چاہیے ہوتے ہیں. یہ ان کا رول ہے. تو وہ تھے. اس کے علاوہ 2000 ممبرشپ تھی جب ہم نے رجسٹر کی تھی پارٹی. اور اب ماشاءاللہ کتنی ہے؟ اب بہت زیادہ ابھی بھی نہیں ہے. اس وقت تقریباً 30 سے 35 ہزار کے درمیان میں ہے. لیکن اس کی وجہ ہے کیونکہ جو سرکس لگا ہوا ہے نا سب ملک میں ہر وقت, جو 3 پارٹیز سرکس لگا کے رکھتی ہیں ہر وقت. ٹیلی ویژن پہ بھی انہوں نے اسپیس لی ہوئی ہے ساری, سوشل میڈیا پہ بھی ان کا اربوں روپیہ لگتا ہے کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں تو ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے. تو آپ یہ سمجھیں, اس طرح سمجھیں کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے کسی اسکول کے گراؤنڈ میں, تو کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کو پتہ نہیں ہے. وہی اسکول کے گراؤنڈ کا میچ جو ہے وہ آپ قذافی اسٹیڈیم میں لے جائیں تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو برابری پارٹی ابھی تک اس اسٹیڈیم میں نہیں جا پا رہی. ایشو یہ ہے کیونکہ وہ سب لوگ وہ میچ دیکھ رہے ہیں, ہمارا میچ نہیں دیکھ رہے. لیکن کیا آپ اس اسٹیڈیم میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ والا اسٹیڈیم جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے سیاسی لڑائی, ایکول فوٹیج پہ, تو ڈیفینیٹلی بالکل ڈیفینیٹلی جانا چاہتا ہوں. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ اس سرکس کا حصہ جب آپ کی پارٹی بنے گی تو کیا انوائرمنٹ کریٹ ہوگی آپ کے لیے؟ اچھا ایک دفعہ لینن نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ the propagation and interpretation no implementation and propagation of a political party is the question of power in the final analysis. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کے نظریات کو, میں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پارٹی کے نظریات کو, اپنی پارٹی کے جو اس کے
فلسفہ ہے اس کو لوگوں تک لے کے جانا چاہتا ہے. جیسے وہ پروگریسو پارٹی ہے تو وہ کہتی ہے جی ہم تو ترقی پسند لوگ ہیں, تو اس کے لیے ان کو پاور چاہیے ہوگی. اگر پاور نہیں ملتی تو وہ اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو سیاسی پارٹی کو ہمیشہ پاور کی ہی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو سرکس ہے یہ ہے امیروں کا سرکس. ہم اس لیے اس کو سرکس کہتے ہیں. سرکس کا مطلب ہوتا ہے بس تماشا دکھایا چلے گئے. ایک ہوتا ہے کہ جس میں پارٹیسپیشن سب لوگوں کی ہوتی ہے, تو اس ملک میں نا پارٹیسپیشن ہے. اچھا, اس پوائنٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. ونڈرفل کانورسیشن ود جواد احمد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو اسپیک ایزی. میں ہوں عائشہ عمر اینڈ ٹوڈے آئی ایم ان کانورسیشن ود جواد احمد ان لاہور ایٹ ہز ہاؤس. ہم ہیں ابھی کس جگہ پہ تھے, اگر آپ لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے, ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ ہز پولیٹیکل کریئر, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی. بیک ٹو میوزک. یو کالڈ یور سیلف انقلابی. ابھی ہم جب بات کر رہے تھے, جب آپ نے اپنا میوزک کریئر شروع کیا تو اس وقت آئی تھنک آپ تھوڑے صوفی زیادہ تھے. از دیٹ کریکٹ؟ ور یو مور ٹورڈز دیٹ سائڈ؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے, کبھی کسی نے نہیں کیا میرے سے. میری جو پہلی ایلبم تھی نا اس کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. اور حالانکہ میرا جو انفلوئنس تھا میرے پہ یوپٹز میں وہ تھا انگریزی گانے, پنجابی گانے اور انڈیا کے جو نئے نئے گانے آتے تھے. ہم سارے کور سانگس کرتے تھے. بالکل. تو چونکہ ہمارا بینڈ ہی ایسا تھا, کمرشل بینڈ تھا, تو جب میں نے البم بنایا تو میرے ذہن میں آیا کہ نہیں مجھے تو وہ کرنا ہے جو مجھے پولیٹیکلی فائدہ ہو. تو میں اپنی طرف سے میں نے بڑا چلاک بن کے نا, مطلب عقل مند بن کے, تو میں نے پہلا گانا کیا اللہ میرے دل کے اندر, اور صوفی. ہاں جی, لیکن اس کے اندر سارا پالیٹکس تھا نا. آپ نے دیکھا وہ ایک آدمی تھا ویڈیو میں, وہ امیر آدمی تھا, پھر وہ غریبوں کو دیکھتا ہے, پھر وہ اپنے کریڈٹ کارڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, چابی پھینکتا ہے گاڑی کی, اور آخر میں مڑ کے دیکھتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں, تم بھی تو میرے ساتھ ہی آؤ. سوشل سیناریو. بالکل. تو وہ اس طرح کا تھا. اس کے بعد اگلا گانا تھا اللہ وے سونیا میرے ڈھول مائیا. اس کے بعد تھا لائی میں اونچیاں نال یاری وے. پھر اس کے بعد تھا بھر دے جھولی تو میری مولا. اچھا وہ جو تھا نا اس میں ایک بڑا مزیدار ہے, وہ کہتا ہے کہ میں گا کے آپ کو بتاتا ہوں. میں کل جو باہر نکلا سنو میں نے کیا دیکھا, گرمی میں لوگ تھے تڑپتے ہوئے, ان میں امیر بھی تھے ان میں غریب بھی تھے, سب ہی تھے آسماں کو تکتے ہوئے. ایک دم بادل جو آیا سب کے ہی چہرے کھلے, پانی کے موتی برسنے لگے. بادل تھا سب کے لیے سب نے ہی مزے کیے, میرے تو ہوش اڑ گئے. نہ رہا کوئی عام آدمی نہ رہا کوئی جیسے بادشاہ, بھر دے جھولی میری بھر دے جھولی, بھر دے جھولی میری مولا, بھر دے جھولی میری بھر دے جھولی میری, بھر دے جھولی میری مولا. اس طرح تھا. I remember this song. تو یہ سارے سوشل تھیمز تھے اور پولیٹیکل. بہت انٹینشنل چوائسز تھیں ساری. ہاں جی, میرے پہلے 5 گانے یہی تھے سٹی میں, اور لوگوں نے مجھے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں یار, یہ تو کوئی اور چیز کریں, آپ کی اتنا ٹریننگ ہے بھنگڑے کی. وہ میں نے کہا تھا چلو ایک بھنگڑا پھر میں ڈال دیتا ہوں, تو میں نے وہ کہندی اس میں ڈال دیا. اور میں نے کہا ایک میں لو سانگ بھی ڈال دیتا ہوں, تو میں نے بن تیرے کیا ہے جینا اس میں. کیا گانا تھا, ون آف مائی فیوریٹ سانگس. تھینک یو ویری مچ. اچھا اب میں نے وہ ڈال دیے. میں نے پہلے اللہ میرے دل کے اندر نکالا, سی ڈی میری جا چکی تھی, پہلے 5 گانے سوشو پولیٹیکل تھے. میں نے کہا یار یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر اگر 10 ہے تو وہ کہندی ہے صحیح ہمیں تیری 80 ہے. اتنا پاپولیرٹی کا فرق تھا, مطلب بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا وہ کہندی ہے نا بھنگڑے کی وجہ سے. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں جواد احمد اب جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے انقلابی خیالات کو دفن کر دو, اور چونکہ میں نے مشہور ہونا ہے, میں لوگوں کے اندر جانا ہے, تو مجھے بھنگڑے ہی کرنے ہیں. تو میں نے اگلا البم جو تھا وہ بھنگڑا بیس کیا, 5 گانے میں نے بھنگڑے اس میں رکھے, وہ سارے ہٹ بھی ہوتے گئے. اچیا میں جاجاں والی, آنکھ گئی, ڈھولنا. آپ کا میوزک کریئر تو میں نے بہت اس لیے فالو کیا کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم میں وی جے تھی انڈس میوزک میں 6 ایئرس, رائٹ. تو جب آئی تھنک رائٹ آفٹر کالج میں نے 6-7 سال جب سارے جو اب
ایکسٹریملی فیمس میوزک آئیکانز ہیں ہمارے, ان سب کی شروعات اور ان سب کی ٹریجیکٹری دیکھی. سو وی یوز ٹو پلے یور سانگز نان اسٹاپ ان آر شوز, مجھے یاد ہے. سو آئی نو آل دس, اینڈ اوارڈ شوز پہ آپ سے ملاقات ہوتی تھی, بٹ آئی نیور نیو کہ یہ اتنی انٹینشنل چوائسیز تھیں آپ کی. اور میں تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا تھا کہ میرے دوست جو تھے وہ مجھے جانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اصل میں کیا ہوتا ہے عائشہ. That's very good. ہاں جی, جتنا پرائیویٹ رہتے ہیں, جتنا آپ اپنے آئیڈیاز اور اپنے ایمز اور گولز کو پرائیویٹ رکھتے ہیں, اتنا اچھا ہے. یہ میں نے اب سیکھا ہے. اچھا, میں نے آپ سے ابھی نا ایک بات سیکھی ہے اور بڑی مزدار ہے. آپ نے بھی کہا کہ ہاں لوگوں کی چوائسیز ہیں کہ جس طرح مرضی کرنا چاہیں, تو مجھے اچھا لگا کیونکہ میں تو پولیٹیکلی دیکھ رہا ہوں نا, لیکن آپ سوشلی دیکھ رہے ہو تو وہ ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے جو مرضی کرے. ہم ججمنٹ تو نہیں کر سکتے, وہ تو صرف خدا کر سکتا ہے. تو ابھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور ود دس وہ کیا کہتے ہیں ڈسکلیمر, جس طرح آپ نے دیا کہ یہ اس کے بغیر کہ کوئی شادی کا شو کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اور لوگوں کو محسوس کرتے ہیں وہ بڑا اچھا بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے کیا کیا عائشہ کہ میں نے اپنے ابھی 25 سال ہو گئے مجھے اس کریئر میں نے 25 سال کبھی شادی کا شو نہیں کیا, کبھی پرائیویٹ شو نہیں کیا. پتہ کیوں نہیں کیا؟ پہ کسی کی پرائیویٹ فنکشن پہ نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ میں کسی بھی امیر کبیر طاقتور مشہور دولت مند پھر سیاستدان پھر بیوروکریٹ, میں ان کی شادیوں پہ جا کے گانے نہیں گانا چاہتا تھا, کیونکہ میں نے پولیٹکس کرنی تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں بعد میں ادھر میں نے یہ کام کیے سارے اور بعد میں جا کے پولیٹکس کی, لوگ کہیں گے وہ یہ تو وہی ہے ہمارے گھر میں, اس کو ہم نے بلا لیا تھا اتنے پیسے دے کے, تو میں نے نہیں کیا. میں پھر یہ کہوں گا, آپ نے جو مجھے بھی کہا کہ مجھ سکھایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ اگر کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ان کے ڈیزائن نہیں ہے, یہ ان کے یہ ایمز نہیں ہے نا, ان کی اپنی ٹریجیکٹری ہے زندگی کی. وہی میں نے کروڑوں روپیہ چھوڑا ہے, مطلب میں I get you. کیونکہ سب سے زیادہ جو شوز مجھے آتے تھے نا عائشہ, اتنی بڑی قربانی تھی, وہ آتے ہی شادیوں کے تھے, کیونکہ میرے گانے بھنگڑے تھے نا. بالکل. تو وہ شادیوں پہ جتنے پیسے ملتے تھے وہ ہمیں کانسرٹ پہ بھی نہیں ملتے تھے, لیکن میں نہیں کرتا تھا. تو میں نے کیونکہ لالچ نہیں کبھی رہا, تو میں نے کہا یہ بڑا ایم ہے, اس کے لیے بھی ٹھیک ہے. That is so commendable and I think you should be really proud of that. But do you feel threatened in the political environment a lot? ہاں, تھریٹنڈ تو فیل کرتا ہوں, لیکن میں اس کے لیے کچھ کرتا نہیں ہوں. میں اپنا گاڑی خود ہی چلاتا ہوں, ڈرائیور نہیں رکھتا میں بھی, اور میں اسی طرح پھرتا ہوں. اور لوگ مجھے کبھی بھی, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں, میں بازار میں ہوں, میں کہیں بھی ہوں, تو لوگ مجھے کوئی برا سمجھ رہے ہیں یا میرے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا. لیکن ایک بات ہے, میرے فادر مجھے کہا کرتے تھے, پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے, تو اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نا جسٹ نکال دینا ایک جملے سے کسی چیز کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ پاکستان میں نا جب ہم تھے نا چھوٹے, تو انہوں نے لاہور میں 1937 میں وہ پیدا ہوئے تھے, تو 1947 میں 10 سال کے تھے. تو کہتے ہیں اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کسی کے گھر میں اس کے باہر نا لاک نہیں ہوتا تھا, لوگ ایک کنڈی سے لگا کے چلے آتے تھے. کہتے ہیں اب آپ جب بڑے ہو رہے ہو, ہم سب تو لاک لگنے شروع ہو گئے ہیں. اور جب ہم اس گھر میں آئے تو ادھر الارم لگایا میرے بھائی نے, کیونکہ میری وجہ سے کہ یار یہ تھوڑا سا کوئی سیکیورٹی کی وجہ سے. تو میرے فادر نے ایک بات کی, انہوں نے کہا یار یہ جو جب کسی ملک میں گھروں کے اندر گھروں کے بعد تالے لگنے شروع ہو جائیں اور پھر کنڈے لگنے شروع ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے نا وہ اب لوگوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ اس وقت یہ سب کچھ ختم کر دیں, جو مڈل کلاس تھوڑی سی ببل میں رہتی ہے, یا اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ بھی, تو ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کتنا محروم, مجبور اور محکوم اور غریب کیا ہوا لوگوں کو, کہ وہ اگر یہ آپ یہ نہیں کریں گے تو گھس جائیں گے آپ گھروں میں. ایبسلیوٹلی, انہی سے تو ڈر ہے, انہی کا تو ڈر ہے. تو یہی تو ہے فرسٹریشن کریٹ کی ہے. جب فرینچ ریولوشن آئی تھی تو یھی تو تھا, بالکل یہی ہوا تھا, اور لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے تھے اس وقت. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر خوشحالی اب نہیں ہوگی, عام لوگوں کو تک نہیں جائے گی, ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگی, تو یہ ملک جو ہے یہ اور انسیف ہوتا جائے گا. بالکل. پلیز چھوٹی سی بریک لیں گے اور آئیں گے اس بات پہ, کہیں مت جائیے گا.
ویلکم بیک ٹو اسپیک ایزی. میں ہوں عائشہ عمر اور جواد احمد سے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ڈیپ گفتگو ہو رہی ہے. کچھ ایسے سوال میں نے پوچھنے تھے جن کی باری نہیں آ رہی, لیکن بریک سے پہلے ایک کانٹروورشل بات کرنے والے تھے جواد, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کم بیک ٹو دیٹ. میں نے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ سوچ لیں, کانٹروورشل بات کرنے سے پہلے سوچ لیں ایک دفعہ. تو بتائیے کس بات پہ آ رہے تھے آپ؟ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو دنیا میں ترقی کا جو ماڈل ہے نا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ریزن یعنی ریشنل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی جس کے اوپر یہ دنیا اس وقت بن رہی ہے, اور تیسرا ہیومنزم وچ از ابو آل ادر فیتھس. اچھا, یہ آپ کو تمام ان ملکوں میں ملیں گے جو ملک مثال کے طور پہ یورپ میں آپ کو مل جائے گا فرانس, جرمنی, انگلینڈ, اور بھی بہت سے ملک ہیں, سویڈن, ناروے, ڈنمارک بھی ہیں. یہاں پہ تو ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ اس وقت عورتیں, جہاں پہ وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں اور سب, فن لینڈ جیسے ہے, مطلب بہت سے ملک ہیں. اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نارتھ امریکہ, تو امریکہ خود ہے, پھر کینیڈا ہے, پھر آپ جاپان میں چلے جائیں, ایشیا میں آ جائیں, جاپان ہے. پھر ایک اور بہت بڑا ملک ہے چائنا, وہ بھی ایشیا میں ہے. اور اس کے بعد آپ چلے جائیں تھوڑا سا مطلب اس سائڈ پہ جو کہ یورو ایشین میں کہہ لوں گا, تھوڑا سا ہے تو یورپ میں ہی, لیکن رشیا. یہ سارے ممالک جو ہے نا, ان کے اندر ایک چیز صرف کامن ہے کہ ان تمام ملکوں میں سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ ہے. صرف ایک چیز کامن ہے, سسٹم سارے کے فرق ہیں. چائنا میں ایک مکسڈ اکانومی ہے, وہاں پہ ایک سوشلزم اور کیپٹلزم کی ایک مکسڈ اکانومی ہے. امریکہ میں فری مارکیٹ کیپٹلزم ہے, کینیڈا میں بھی تقریباً ایسا ہے, لیکن کچھ وہ ویلفیئر اسٹیٹ بھی ساتھ ان کا ماڈل ہے. اسی طرح جاپان میں بھی آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل سوسائٹی ہے وہ پوری. تو یہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. اچھا, اب ہم ٹرکی کی بات بھی کر لیتے ہیں. بالکل. ٹرکی اگین اٹ از مطلب وہ کہتے ہیں اٹ از دا ویلدیسٹ آف آل دا اسلامک کنٹریز, یا مسلم, اسلامک میں نہیں کہوں گا, مسلم کنٹریز کہہ لیتے ہیں, مسلم میجورٹی کنٹریز. اب وہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی سیپریشن آف ریلیجن اسٹیٹ. Is it really the wealthiest? Is it really the wealthiest? Yes, Turkey, yes. I thought Qatar and Saudi. نہیں, وہ تو میں تو ان کی ان ملکوں میں تو بات نہیں کر رہا نا. یہ جو میں تو بات کر رہا ہوں, آپ اکانومیز کی بات نہیں کر رہے, آپ بات کر رہے ہیں. ہاں, یہ جو یہ ہے نا, یہ تو قطر بھی ہے, وہ تو سعودی عرب بھی ہے, وہ تو یو اے ای بھی ہے. وہاں تو ڈکٹیٹرشپس ہیں, بادشاہ بیٹھے ہیں, ڈیموکریسیز. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا ہوں جیسے پاکستان ہے, جیسے ملیشیا ہے, جیسے انڈونیشیا ہے, جیسے تو ٹرکی ہیڈ اینڈ شولڈر ابو آل. ادھر بھی یہی ہے, آپ کو ملے گا. ایون ملیشیا تک جیسے ملکوں میں ادھر یہ نہیں ہے ایگزیکٹلی, لیکن آپ کو تھوڑا سا بہتر لبرل ماحول ملے گا. اب یہ ہو نہیں سکتا عائشہ 21st سینچری میں کہ آپ کسی ملک کے اندر ریلیجن یا نیشنلٹی یا وہ جو چھوٹی قومیتوں کے جو معاملات ہیں, صوبائیت, اس کی بات کر کر کے آپ ترقی حاصل کر لیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو ایک یونیفائڈ اپروچ چاہیے ہوگی, اور وہ بیسڈ آن پیپلز رائٹس اور ریسورسفلنس جو ان کا حق ہے وہ بھی, اور ان کی آزادیاں, ان کی فریڈمز, انڈیپینڈنس. اگر آپ یہ نہیں دیں گے نا لوگوں کو, آپ کا ملک یہاں سے ترقی کر ہی نہیں سکتا, آپ جو مرضی کر لیں. آپ تو وہی تو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم تو یہ اسی لیے ہم ڈیولپنگ ہیں اور ڈیولپڈ نہیں ہیں, ہم رٹ میں ہیں نا, ہم مسلسل اس میں گھوم رہے ہیں. یا بٹ اس کی بھی ایک انٹینشنل وہ اسٹریٹجی ہے نا, کہ اگر آپ لوگوں کو باشعور کریں گے اور فری ول دیں گے اور سب کو ایکول سطح پہ لائیں گے, تو دین آپ ان کے اندر کے جذبات کو یوز نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے, رائٹ. سو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آف کورس وہ ایک لارجر لیول کی سکسیس ہے, وہ پورے ملک کی سکسیس ہے. جی جی. جو آپ میں نہیں اس کنٹروورشل بات کا حصہ بننا چاہ رہی. مزے کی بات یہ عائشہ, مزے کی آپ نہ بولیں, میں آپ ہی بولیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو لوگوں پہ یہ چیزیں امپوز کرتے ہیں نا, وہ خود سب سے زیادہ لبریٹڈ لائف گزارتے ہیں. یس, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. تو یہ اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے, ہپوکریسی ہے ہماری
کہ ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کی ہم پرچار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ان دا نیم آف ریلیجن, ان دا نیم آف سیکٹ, ان دا نیم آف واٹ ایور morality اور یہ وہ. حالانکہ morality is a very relative thing. بالکل. آپ نے بھی کہا تھا ایک بات کی تھی, وہ بھی بڑی مجھے مزدار لگی تھی کہ یو آر ماشاء اللہ, مطلب یو لک ایٹ تھنگز انٹیلیجنٹلی, کہ یہ سب ریلیٹیو ہوتا ہے کہ سکسیس, ہاں سکسیس از ریلیٹیو, کہ فائنینشیل ہے, مٹیریل ہے, روحانی ہے, کیا سکسیس ہے. اس طرح ریلیٹیو بھی ریلیٹیو ہے. بالکل. کسی کی اپنی, وہ کسی کو ٹھیک سمجھتا ہے, کوئی کسی اور چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے. آپ جیو اور جینے دو. تو اس ملک میں جب تک یہ نہیں ہوگا نا, اس ملک میں لڑائی ہوگی. اور مجھے تو آگے آنے والے وقت میں اگر ہماری جیسی پارٹیز بڑی نہیں ہوتی, اس ملک میں بہت سارے وہ ہم کہتے ہیں نا فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. تو بیسک فالٹ لائنز, لیکن جو آپ کہیں کہ 3 میجر ایشوز کی اگر آپ بات کریں, وہ کیا ہوں گے that you see the top 3 issues؟ سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں جو ہے نا اس وقت, کوئی مانے یا نہ مانے, انڈر کرنٹس میں وہ ہماری ریلیجن کے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ ڈسپیرٹی کہیں گے نا, کیا ورڈ ہوتا ہے؟ نہیں وہ ڈویژن ہے, ڈویژن, ٹھیک, ہر قسم کی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو فالٹ لائن یہاں پہ آتی ہے. دوسری فالٹ لائن یہاں پہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی, وہ ہے کہ ہمارے جو پروونسز ہیں ان کی آپس میں ایک مسئلہ ہے. مطلب مختلف قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی پارٹی انڈر ڈاگ ہوتی ہے نا, یا اس کو کہیں گے اس وقت وہ برے حالات میں ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے ان فالٹ لائنز پہ نا بات کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نہ کوئی ملے, وہ سپورٹ ملے. تو اس سے پاکستان کا جو ایک ہمارا یونٹی کا جو ایک معاملہ ہے نا, وہ خراب ہوتا ہے, اور لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. So lack of unity is the biggest issue. What about education? نہیں, وہ تو ہم اس پہ تو ہم آ جاتے ہیں نا کہ ایجوکیشن ڈسپیرٹی کریٹ کرتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں پہ اس وقت ملک ہمارا ٹکا ہوا ہے, اور وہ اگر ہلیں ہیں تو ہمارا ملک ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں سے پہلے ریلیجن کا, اس کے بعد پروونسز کا, اور تیسرے نمبر ہماری قومیت جو ہے نا, اس میں مسئلہ ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ ابھی تک مسئلہ نہیں حل ہوا, کیونکہ وہی بات ہے کہ تمام لوگوں کو خوشحالی کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کوئی بھی پارٹی جمع نہیں کر سکی. وہ کہیں نہ کہیں ان کا وہ پریجوڈس باہر آ جاتا ہے, اور یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ایجوکیشن تو بہت برے حالات ہیں. تو ہاؤ از یور پارٹی ٹیکلنگ دیٹ؟ یہ یونٹی آپ کیسے اپنی پارٹی میں کریٹ کرتے ہیں؟ مطلب آپ سندھ بھی جا رہے ہیں, بلوچستان جا رہے ہیں, آپ ڈفرنٹ پروونسز میں جا رہے ہیں ود یور پارٹی, آر یو گیونگ دیم ریپرزنٹیشن؟ ہم تو بات ہی نہیں کرتے نا, نہ تو ہماری پارٹی ریلیجن پہ بات کرتی ہے, نہ ہماری پارٹی پروونسز کے جو آپس میں جو مسائل ہیں اس پہ کرتی ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز پہ اکٹھے ہو, وہ صرف خوشحالی ہے آپ کی. اور میں نے جیسے کہا کہ ریگارڈلیس آف یور آئیڈینٹیز, جو ہر انسان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, مختلف آئیڈینٹیز کے اوپر انسان کھڑا ہوتا ہے, لیکن آئیڈینٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. آئیڈینٹی پالیٹکس اور چیز ہے, اور آئیڈینٹی کے اوپر پراؤڈ فیل کرنا اور چیز ہے. اگر میں اس کو ایکسپلائٹ کروں گا, اگر میں آرگنائز کروں گا لوگوں کو, اپنے جیسے لوگوں کو آرگنائز کر کے کھڑا کروں گا پولیٹیکلی, تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں کچھ اور طرح کے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوں. تو مجھے اگر جمع کرنا ہے نا لوگوں کو, صرف خوشحالی پہ کرنا چاہیے, ان کے رائٹس پہ کرنا چاہیے, اور ان کی آزادیوں پہ کرنا چاہیے. کیا بات ہے. that's a really beautiful way of getting people together. میں کہتی ہوں بہت ہی ایوالوڈ اور بہت ہی فار ریچنگ آپ کے خیالات ہیں, جو ہیں تو بیسک, بٹ ان کا امپیکٹ اور آپ کی جو ویژن ہے, it's just very human based. So I really love that and thank you کہ آپ نے یہ شیئر کی ساری باتیں. اچھا, ایڈرینلن جو اسٹیج پہ آپ کو فیل ہوتا تھا جب آپ پرفارم کرتے تھے, وہ ایڈرینلن کو آپ چوز کریں گے if you had a choice, یا جب آپ کوئی جلسہ دیتے ہیں وہ ایڈرینلن کو چوز کریں گے؟ دونوں میں سے کس جگہ پہ زیادہ آپ کو اندر سے ایک ڈرائیو ملتی ہے؟ میں ایسے کہوں گا کہ جو میں نے مزہ کیا ہے نا, جو میں نے انجوائے کیا ہے, وہ تو میوزک کو کیا ہے, اور اس کی قربانی اب دے کے میں پولیٹکس کر رہا ہوں. تو ایڈرینلن تو ہے, وہ تو دونوں میں ہی آپ کو پروڈیوس ہوتی ہے. وہ کیونکہ جب آپ جلسے میں ہوتے ہیں یا آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ آتے ہیں, تو آپ کو بہت ہی ایکسائٹمنٹ بھی فیل ہوتی ہے. اس لیے ایڈرینلن بھی جو ہے وہ اس کا وہ فلو ہوتا ہے.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ میوزک کے اندر جو ایک پیشن ہے نا, میوزک کے اندر جو ایک انرجی ہے, وہ کسی اور چیز میں فیلنگ آف جوائے اینڈ پلیزر ہے وہ کسی میں. تو ول یو گو بیک ٹو اٹ ایور؟ کبھی کوئی اور نکالیں گے اپنے ٹریکس؟ مجھے ٹریکس میں نکال سکتا ہوں, لیکن میں نے کانسرٹس کرنے بند کر دی. میں تو مذاق کرتا ہوں کہ مجھے کوئی 2 کروڑ روپے ابھی دے تو میں کانسرٹ نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر کبھی جلسہ کرنا ہو اور اس کے بیچ میں گا لیا, وہ تو میں کروں گا, لیکن میں پروفیشنلی نہیں کروں گا. ہاں, کیونکہ تھوڑی لائف رہ گئی ہے میری. میں اپنے مطلب mid 50s سے اوپر ہوں, تو اب کتنا عرصہ میں لائف میں یہ مزے کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری اب ڈیوٹی یہی ہے, تو یہی کرنا چاہیے مجھے. بٹ وہ بھی ریلیٹیو ہے نا کہ اب پلیزر کس چیز میں ملتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں میں کتنے مزے کر سکتا ہوں, اگر آپ کے لیے جلسے میں بولنا ایک پلیزر ہے تو وہ بھی پلیزر ہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بیسک ہیومن نیڈ ٹو گیٹ پلیزر فرام وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, تبھی آپ مطلب خوش رہ سکتے ہیں. بلکہ نہ خوش تو نہیں رہنا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کو پتہ نہیں, آپ نے فلسفہ بول دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یوٹیلیٹیرین فلسفی. اٹ از بیسڈ اپون پلیزر اینڈ پین. کہ آپ پلیزر کسی چیز میں سے پلیزر کتنا لیتے نکال لیں, اور اسی چیز میں پین بھی نکال سکتے ہیں آپ. بالکل. آن دیٹ نوٹ وی ہیو ٹو سے گڈ بائی اینڈ خدا حافظ. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں کنٹینیو کرتی رہوں, اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے ٹو ہیئر یور ویوز. اینڈ اللہ آپ کو سکسیزفل کرے اپنے جرنی میں. پرپز ہے آپ کا, دا ہائر پرپز. اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی زندگی میں پورا ہوتا آپ کو نظر آئے. کیونکہ ہم سب کا ہی, آئی گیس ہر انسان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جس ملک کا وہ ہیں, جہاں سے ان کا تعلق ہے, وہ خوشحالی کی انوائرمنٹ وہاں کریٹ ہو فار ایوری بڈی. اینڈ آئی ول سے گڈ بائی ٹو آل آف یو ایٹ دس پوائنٹ آلسو. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ اور مزیدار گیسٹ کے ساتھ. خدا حافظ.